بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں جی اور دس لٹل ڈیلے۔ یہ اصل میں آج تھوڑا سا سیٹ اپ ہمارا ایسا ہے کہ جو پہلی دفعہ ہو رہا ہے، جس کے باعث تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ اس طرح کی صورت پیدا نہیں ہوگی۔ ہم جو یہ کر رہے ہیں کریٹنگ اے ویژن فار آور سیلوز، اس کے ہم 4 حصے کر چکے ہیں، اور آج ہمارا اس کا 5واں اور آخری حصہ ہے جس کو ہم نے لینا ہے۔ میں بالکل بریفلی آپ کے سامنے وہ پریزنٹ کر دیتا ہوں پہلے کہ جو ہم 4 حصے کر چکے ہیں جی، دیٹ the steps that we have already taken، اس کو میں یہاں پہ پریزنٹ کر دیتا ہوں سو دیٹ ایک چیز تازہ ہو جائے جی۔ سب سے پہلی چیز ہم نے یہ کی تھی کہ ہم نے اپنے رولز ڈٹرمن کیے تھے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنی زندگی میں کیا کیا رولز پلے کر رہا ہوں، ایز اے فادر، ایز اے بردر، ایز اے ہسبینڈ، ایز اے سن، جو بھی میرے رولز ہیں۔ اور اس میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ نے انڈیویجول کو ضرور نوٹ کرنا ہے ایز این انڈیویجول، کہ میں ایک رول وہ بھی ہے جو میرا ایک بحیثیت ایک فرد کے، سوسائٹی کے ایک فرد کے، ایک مذہب کو ماننے والے کے، یا ایک جو بھی ایک پرسنل حیثیت میں جو آپ کا رول بنتا ہے، اس کو بھی ضرور ایڈ کریں۔ دوسرا سٹیپ ہم نے یہ لیا تھا کہ ہم یہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہاؤ ول وی وانٹ ٹو بی ریمبرڈ ان آور ویریس رولز وین وی لیو دس سینیریو۔ یہ جو دنیا کی ایک آزمائش کا ٹائم ہمیں ملا ہوا ہے، اس میں سے جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمیں لوگ کس طرح یاد رکھیں، ہم کیا چاہتے ہیں۔ اور میں نے اس سیشن میں جو یہ سٹیپ 2 کا سیشن تھا، اس میں یہ گزارش کی تھی کہ یہ اس لیے نہیں کہ ہم نے لوگوں سے سرٹیفکیٹ لینا ہے، یہ اس لیے کہ اپنے ہاں ایک ویژن کریٹ کریں کہ واٹ از اٹ دیٹ وی وانٹ ٹو بی موونگ ٹورڈز، ہم کس رخ میں بڑھنا چاہتے ہیں، اس چیز کو ڈٹرمن کرنا ہمارے پیش نظر تھا۔ سٹیپ 3 جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم یونیورسل پرنسپلز کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ میں نے آپ کے ساتھ ایک لسٹ شیئر کی تھی آف آل دا یونیورسل پرنسپل، جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ پرنسپلز ہیں کہ جن پر مذہب بیسڈ ہے، یعنی ایک امپورٹنٹ بات ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مذہب سے ڈرائیوڈ پرنسپلز ہیں، بلکہ یہ پرائمیرلی مذہب ان پر بیسڈ ہے۔ یہ وہ پرنسپلز ہیں جن کا الہام اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسانوں کے اندر کیا۔ اور پھر چوتھا سٹیپ ہم نے یہ لیا تھا کہ ہم اپنے اس ویژن کو جو ہم نے سٹیپ 2 میں قائم کیا، اور پھر اس کو کمبائن کریں اس کے ساتھ کہ جو یونیورسل پرنسپلز ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ رکھا ہے اپنا ایک ویژن کہ آئی ووڈ لائک ٹو بی پنکچوئل، لیٹ سے میں جب بھی کبھی کسی کو وقت دوں تو میں وقت پہ پہنچوں، تو یہ کس پرنسپل کے ساتھ یا کس پرنسپل کے تحت فال کرے گا، یہ آپ نے ڈٹرمن کیا ان اسٹیپ نمبر 4۔ تو اور پھر میں نے گزارش کی تھی کہ اس کے لیے ایک اسائنمنٹ تھی جو آپ سے میں نے گزارش کی تھی کہ آپ نے کرنی ہے، وہ یہ تھی کہ آپ نے جو بھی اپنی ایٹریبیوٹس ڈٹرمن کیے ہیں جو which you would like to be remembered as، تو اس کو آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ریپیٹڈ کون سے ہیں، ٹاپ کے 4 لے لیں، اور ٹاپ کے 4 لینے کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ٹاپ کے 4 جو ہیں وہ کن پرنسپلز میں فال کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں آپ کے پاس 4 مین پرنسپلز آ جائیں گے۔ اور آج جو ہم چوتھا سٹیپ کریں گے، وہ 5واں سٹیپ کریں گے، وہ ہے برنگنگ دا پرنسپلز ٹو لائف ان ایوری ڈے بیہیویئرز۔ یعنی اس کو انگریزی کا جو محاورہ ہے نا کہ when the tire hits the road، ابھی تک جو کچھ ہم نے کیا وہ ایک تھیریٹیکل چیز تھی کہ ہم اپنے رولز کو ڈٹرمن کریں، یہ ہمارا ایک ذہنی ایکسرسائز تھی کہ ایک رولز ڈٹرمن کیے، پھر ہم نے اس کے بعد یہ دیکھا کہ ہم کس طرح سے یاد رکھے جانا چاہتے ہیں، ہماری خواہش کیا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ یونیورسل پرنسپلز کیا ہیں۔ چوتھی چیز یہ کہ ہماری وہ جو ویژن ہے ہمارا، وہ کن یونیورسل پرنسپلز کے تحت بیٹھتا ہے۔ اب جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہ اب ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلی چیز جو میں اس سلسلے میں عرض کرنے لگا ہوں جی، وہ دس از ویری امپورٹنٹ، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ تھوڑی سی مشکل بھی ہے۔ اس میں اگر آپ کو کچھ کرنے میں مشکلات پیش آئیں
تو you can share it in the next session, even in this session during the question answer session. سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ، اپنے آس پاس جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈسکشنز کر کے تو یہ ڈٹرمن کرنا ہے. لیٹ سے اب آپ کے پاس یو ہیو 4 میجر پرنسپلز جو آپ نے سامنے لکھ لی ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ یہ میری زندگی کے گائیڈنگ پرنسپلز بنیں گے. اس میں آپ نے 2 پرنسپلز کو ایڈ کر لینا ہے. نمبر 1 پرنسپل یہ ہوگا جس کو ہم نے اوپر لکھے تھے دونوں، کریج، اور نمبر 2 ہے ہیوملٹی. کریج کا مطلب یہ ہے کہ جدھر جدھر مجھے زندگی میں یہ مسئلہ درپیش ہو کہ اس پرنسپل پر عمل کرنے سے مجھے اپنی لیٹ سے مائی ایگو ول گیٹ ہرٹ، مجھے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھے چھوٹا بننا پڑے گا، یا مجھے مثال کے طور پر غلطی ماننی ہے اور غلطی ماننے کے نتیجے میں لوگ میرا مذاق اڑا سکتے ہیں. تو یہ جو اب آپ کریں گے تو یہ کاسٹ ہے جو اس کی پے کر رہے ہیں. اور یہ جو کاسٹ پے کرنی ہے کیونکہ اب آپ اس کے آگے بڑھنے لگے ہیں تو یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ کریج. کریج از ون آف دا پرنسپل جو آپ کے ہر پرنسپل پر اپلائی کرتا چلا جائے گا. یعنی آپ کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کے کرنے کے نتیجے میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو میں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. نمبر 1. نمبر 2 ہیوملٹی. یہ 2 پرنسپلز سب لوگوں نے اپنی لسٹ میں ایڈ کرنے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس 6 پرنسپلز بنیں گے، کریج، ہیوملٹی اور 4 وہ جو آپ نے سلیکٹ کیے ہیں. کریج اور ہیوملٹی کا جس طرح میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ یہ وہ پرنسپل ہیں جو ہر پرنسپل پر اپلائی کریں گے. آپ کو آنےسٹی میں یو ہیو ٹو ہیو دا کریج ٹو بی آنےسٹ، کہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ تمہارا نام کیا ہے اور میں there is no need for me to lie، تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں کریج کی. لیکن اگر مثال کے طور پر مجھے اپنا صحیح نام بتانے کے نتیجے میں نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہو تو اس صورت میں I need a lot of courage. دوسرا جو پرنسپل ہے وہ ہیوملٹی ہے. ہیوملٹی کا مطلب عاجزی کہہ لیں اس کو، جو بھی. ہیوملٹی از اے مور انکمپسنگ ورڈ، اگر کسی کے پاس اچھا ترجمہ ہو تو ضرور شیئر کریں. بٹ ہیوملٹی کا مطلب یہ کہ میں اپنے آپ کو اپنے ان طے کردہ پرنسپل سے چھوٹا سمجھوں گا. جو بھی پرنسپل میں نے سلیکٹ کیا ہے میں اس کو اپنی زندگی میں جب اڈاپٹ کرتا ہوں اور اس کے نتیجے میں مجھے کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے تو میں اس کاسٹ پے کرنے کو تیار ہوں، اس کا حوصلہ بھی ہے، اور میں اس پرنسپل سے اپنی ایگو کو، اپنی ذات کو، اپنے سیلف کو چھوٹا سمجھتا ہوں. یعنی مجھے آنےسٹی میں نقصان اگر ہو بھی جائے گا تو میں اس سے بڑا ہوتا ہوں، نہ کہ جھوٹ بول کر اپنے نقصان کو بچا کر بڑا ہوتا ہوں، نہ کہ کسی اور طریقے سے بڑا ہوتا ہوں. میرے پاس جو ذریعہ ہے بڑا ہونے کا یا بڑائی کی طرف بڑھنے کا وہ اپنے پرنسپلز میں ہے. میں اپنے پرنسپل سے چھوٹا ہوں. I am less than my principles. تو ہیوملٹی اور کریج سب پر اپلائی ہوگا جی. اس کے علاوہ 4 پرنسپلز آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں. اب آپ نے جو اس سٹیپ میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان پرنسپلز کے کم از کم 5 یا 4 بیہیویئرز ضرور سلیکٹ کریں. میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ سٹیپ کیوں ہے ضروری. دیکھیے یہ جتنے بھی پرنسپلز ہیں یہ اصل میں ایبسٹریکٹ ہیں. مثال کے طور پر میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ میرا ایک پرنسپل ہے ریسپیکٹفلنس کا، لیٹ سے، تو اس صورت میں ریسپیکٹفلنس جو ہے یہ اصل میں کوئی دکھائی جانے والی چیز نہیں ہے. میں اور آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں یہ رائے بھی رکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا ریسپیکٹفل آدمی ہے، لیکن اصل میں ریسپیکٹفلنس اس اینک کی طرح مثال کے طور پر دکھائی نہیں جا سکتی کہ یہ ہوتی ہے اینک، یہ ہوتی ہے رسپیکٹ. رسپیکٹ اصل میں کچھ بیہیویئرز کے مجموعے کا نام ہے. وہ کون سے بیہیویئرز ہیں؟ یعنی وہ کیا کرتا ہے ایک آدمی کہ جس کے بارے میں آپ کی یہ رائے ہے کہ وہ ریسپیکٹفل ہے؟ وہ جو کچھ کرتا ہے وہ بیہیویئرز نوٹ کرنا شروع کر دیں. اس کی ایک لسٹ بنائے کم از کم 5 بیہیویئرز کی. اپنے آس پاس جو لوگ موجود ہیں ان سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. آپ ان بیہیویئرز کو جتنا زیادہ پریسائز کر لیں گے اپنے لیے، وہ آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اب مجھے اصل میں وہ بیہیویئرز اڈاپٹ کرنے ہیں. I will be adopting those behaviors as a part of my principle of respect. یہ ہے جو اصل میں ہم نے کرنا ہے. اور پھر جب آپ یہ کر لیں گے تو عام طور پر جو میں کرتا ہوتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں
کہ پھر اگلے سیشن میں ہر پارٹیسپینٹ جو ہے وہ اس کو شیئر کرتا ہے کہ میں نے جو اپنے 4 پرنسپل سلیکٹ کیے تھے ان کے یہ 5 بیہیویئرز کون کون سے ہیں. یہ وہ 5 بیہیویئرز ہیں جو کہ آپ کو آسانی سے آپ اب کم از کم پرسنل لیول پہ آپ آسانی سے آبزرو کر سکتے ہیں. فار انسٹنس اگر آپ کا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کمپیشنیٹ ہونا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ کریں گے آپ. وہ کیا چیز ہے جو کریں گے؟ واٹ ول یو بی ڈوئنگ, جو لوگوں کو دکھ بھی سکتی ہے یا نہ بھی دیکھنے والا ہو کوئی, تو کم از کم آپ کو اندازہ ہے کہ میں یہ کروں گا تو اس کے نتیجے میں یہ کمپیشن ہے جو پیدا ہوتا ہے, یا میں ایک کمپیشنیٹ آدمی بنتا ہوں. یہ اگر آپ 5 بیہیویئرز ہر پرنسپل کے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یو ول بی ٹیکنگ اپ 20 بیہیویئرز. 4 آپ کے پرنسپلز ہیں, ہر پرنسپل کے 5 بیہیویئرز ہیں. ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. یہ ایوری ڈے بیہیویئرز ہونے چاہیے, یعنی یہ یوں نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ کو سال میں ایک دفعہ موقع ملتا ہے کرنے کا. We are not talking about those behaviors. We are talking about those particular behaviors جو ایوری ڈے بیہیویئرز ہیں. Once you start doing them, تو اس کے بعد اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے اپنے بارے میں کچھ ڈیٹا جمع ہونا شروع ہو جائے گا. ہمارے جو اب اگلے سارے سٹیپس ہیں جو ہم آگے لے کر یہ ورکشاپ چلیں گے, وہ پرائمریلی اب تک جو ہم نے کیا ہے اس سے آگے بڑھیں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ جب یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں, جو ڈیٹا آپ کے سامنے جمع ہو رہا ہے, یعنی مثال کے طور پر میرے سامنے جو رسپیکٹ کا پرنسپل ہے اس کا ایک بیہیویئر یہ کہ میں لوگوں کے ساتھ پولائٹ طریقے سے بات کروں گا irrespective آف دا فیکٹ کہ وہ میرے ساتھ پولائٹ ہوں یا نہ ہوں. یہ کئی مرتبہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جی, اور میں اس میں کئی مرتبہ I have lost, I have failed in respecting and honoring this principle. جب میں اس پہ فیل ہوتا ہوں, جب میں اس کے بارے میں غلطی کر جاتا ہوں, تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس وقت میں سیکھ سکتا ہوں اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کی طرف لے کے جا سکتا ہوں. یہ کیا پروسیس ہوگا جس کے نتیجے میں سیکھتا ہوں, اور کیا پروسیس ہوگا جس کے نتیجے میں امپروومنٹ کی طرف بڑھتا ہوں, یہ ہے جو اب ہماری باقی گفتگو کا موضوع رہے گا فار دا نیکسٹ فیو ٹاپکس. میرا یہ آج کا ٹاپک یہیں تک ہے جی. میں یہ چاہوں گا کہ آپ میں سے جن لوگوں نے پیچھے کام کیا ہے وہ اس کو بھی اب ٹیک اٹ ویری سیریسلی, اور یہ جو کام ہے, یہ 5 سٹیپس ہیں, ان کو پورا کر لیں اگر آپ, تو یو ول گیٹ اے ویری کلیئر پکچر آف واٹ یو وانٹ. آپ کدھر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آپ کس ڈائریکشن میں موو کریں کہ آپ اپنی نظر میں کم از کم ایک کامیاب انسان بنیں. تھینک یو ویری مچ جی. آئی ول بی اسٹاپنگ ہیئر, اور ہم اب انشاءاللہ ویل بی اویلیبل فار کوسچنز. آج کا ہمارا سیشن چھوٹا ہے لیکن اس میں کام آپ کے لیے کافی زیادہ ہے. السلام علیکم ویسم. اب میں نے جو اپنے ڈٹرمنٹ کیے تھے وہ جو میرے پاس گولز تھے, should I just read out under what principles I've attached these goals to? Is that would be okay? جی. Okay. As a goal was how would my children remember me? So uske against the adjectives was loving, kind, and understanding. And the principle is compassion, unconditional love, and care. As a spouse, I wrote cooperation, and principle would be responsibility. Individual, sensitive, caring, empathetic. And the principle is purposefulness, clear sense of identity, conviction, and passion. And citizen is law-abiding, forceful speaker, and the principle would be justice and fairness. These are the ones I chose, and so that's what at the same time I would like to ask you کہ آپ نے ایک جگہ کہا تھا last time that you had added modesty as a part of respecting ourselves. Could you explain this, because I wasn't able to understand this. Okay. یہ فرمائیے کہ آپ کے لیے یہ جو تھا جو ابھی آپ نے شیئر کیا, اس میں کوئی کلیریفیکیشن تو نہیں چاہیے ابھی, یا would you like me to answer your question first?
You can answer my question first, and if any clarification, if you think, please do that. ठीक है जी. ये जो है ना जी, मॉडेस्टी, बेसिकली जब इंसान इमॉडेस्ट बिहेव करता है, यहाँ पे मैं मॉडेस्टी से मुराद मेरी बेसिकली वो चीज़ है जिसको हम उर्दू में या अरबी में हया कहते हैं जी. यानी जब मैं इमॉडेस्ट तरीके से बिहेव करता हूँ तो मैं असल में अपने आप को भी या दूसरों को कमोडिफाई कर रहा होता हूँ. ठीक है जी, विच इज क्लियरली डेरोगेटरी, डिग्रेडिंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग. इंसान को कभी भी इमॉडेस्ट तरीके से या अपनी अपनी नुमाइश करके या अपने आप को नुमाया करके या बेहयाई करके अपने आप को कमोडिफाई नहीं करना चाहिए. ये जो अल्लाह ताला ने उसको शर्फ बख्शा है उससे कम तर चीज है. तो इस पहलू से मैं उसको सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अटैच करता हूँ जी. आंसर योर क्वेश्चन. ओके, अब आप कोई क्लैरिफिकेशन इसमें देना चाहते हैं, और डू यू थिंक आई written them as accurately as possible? I think you have. But the only thing that I would like you to do for today's exercise is that कि आपने अगर, for instance, you have, let's say, enumerated, when you enumerate your principle and they come down to about 5 or 6, you should select 4 of them, because otherwise it will be a lot of work. और ये आपको जहन में रखना मुश्किल हो जाएगा. मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जब आप इन 4 प्रिंसिपल्स पर अमल करेंगे तो दूसरे प्रिंसिपल्स ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे. ये बिल्कुल इंटर रिलेटेड हैं जी. ये प्रिंसिपल्स काफी इंटर रिलेटेड हैं. इसमें ये ऐसा नहीं है कि आप इन 4 ही चीजों में बेहतर होंगे. यू विल बिकम मोर एंड मोर कॉन्शियस अबाउट अदर प्रिंसिपल्स एज वेल. द थिंग दैट यू हैव टू डू फॉर टुडेज सेशन is कि अगर फॉर इंस्टेंस आपने लिखा है कि you would like to be remembered as a person who had unconditional love for his or her children and loved ones. तो उस सूरत में what are the behaviors that represent unconditional love? आपने इन behaviors को determine करना है. Unconditional love एक abstract concept है ना, कि जब इंसान अच्छा होगा तो मैं उसके साथ मोहब्बत का इजहार करूंगा और बुरा होगा तो मैं उसके साथ मोहब्बत का इजहार नहीं करूंगा. यानी इसकी कोशिश करें कि इमेजिनेशन से कुछ बिहेवियर्स डिटरमिन करें कि क्या क्या मौके आते हैं जिधर इंसान कंडीशनल हो जाता है अपनी मोहब्बत के इजहार में, और उसको मैंने ठीक करना है. तो ये है वो चीज जो आज हम कर रहे हैं 5वें स्टेप में. आई होप दिस वुड क्लैरिफाई जी. इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच रिक्वायर्स फर्दर क्लैरिफिकेशन, प्लीज डू लेट मी नो. And then you want 4 behaviors against each principle? 20 behaviors, you said. जी, it will be 5 behaviors. 5 behaviors होंगे और 4 principles के तहत 5-5 behaviors जो आएंगे तो वो 20 हो जाएंगे ना जी. सही है. The only thing, Moin Sahab, I was a little uncertain was the spouse thing. I wrote cooperative, and then I wrote principal responsibility. I am not very sure if the two click, but I couldn't think of a better word for that. It's perfectly all right जी. It's completely your take. और आपने असल में जब ये adopt किया, let's say when you say that you would like to be a cooperative person, तो ये जो cooperative person है, इसको एक चीज को ज़हन में रखिएगा कि ये असल में इंसान की जिंदगी as a whole है. इसको आप सेगमेंट नहीं कर सकते. इसी वजह से ये एक्सरसाइज कराई है रोल्स में, ताकि आपको ज्यादा स्पेसिफिकली गौर करने का मौका मिल जाए. और जब आप ये कहते हैं कि आई वुड लाइक टू बी अ कोऑपरेटिव पर्सन इन दिस पर्टिकुलर रोल, सो इफ यू वुड लाइक टू बी अ कोऑपरेटिव पर्सन, देन योर होल लाइफ should revolve around the principle of cooperation with others. इसके नतीजे में आपके अंदर इंटेग्रिटी का एस्पेक्ट पैदा होता है जी. सिर्फ एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ कि गोल्स तो हैं और प्रिंसिपल्स पे हैं, बट आई थिंक दैट in every incident they would not apply. Sometimes, as you said, if somebody is rude to you, you try your best not to answer rudely, but sometimes you just lose your patience. I think in all these things, in certain conditions or patterns, you might not follow it
totally. That I think would be a weakness, a human weakness in me. मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दे रही थी कि आई थिंक जो भी गोल्स और जो भी प्रिंसिपल्स लिखे हैं, in each situation, sometimes there might be a situation where you don't apply it. It's your weakness or human weakness, so they don't get applied, even though you say कि हाँ मेरे ये है goal, or I do observe the universal principle. Like you mentioned rudeness, sometimes somebody is rude to you, you try your best, but you do get rude yourself. That's all. I think this is where we will find our as I mentioned at the end of my presentation today, this is where we will be finding our potentials for further improvement. जिधर हमसे ये गलती हो जाएगी, जिधर हम इसमें मिस कर जाएंगे उस प्रिंसिपल पर रहना, हम आइंदा जो चीजें देखेंगे अगले सेशन से ही जो शुरू करेंगे वो ये है कि हम किस तरह से उन मामलात में भी ज्यादा बेहतर हो जाएं, क्योंकि असल मसला जो है हमारा, मेरा, आपका, हम सब जो लोग मौजूद हैं हम सब का, वो ये है कि मैंने इम्प्रूव करना है। और दूसरा, मैंने जिस तरह से गुजारिश की थी फेथ के कॉन्सेप्ट को बताते हुए कि ये जो पूरे का पूरा इस दुनिया का सेटअप है जिसमें मुझे मुख्तलिफ सिचुएशन से गुजरना है, लोगों ने मेरे साथ रूडली बात करनी है, कुछ लोगों ने अच्छा करना है, कुछ लोगों ने गलत कर देना है मेरे साथ, ये सब कुछ जो हो रहा है ये मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं अपने आप को बेहतर करने की, अगर मैं इन अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाने वाला बनूं, और इसके नतीजे में अल्लाह ताला की अबदी बादशाही मुझे मिल सकती है। ये है जो कि मुझे इसको अपॉर्चुनिटी बनाना है। अब देखिए, मैंने जिस तरह जो आपने मिसाल दी थी, मैंने अपने आप को ये सोचा कि मैंने रिस्पेक्ट के प्रिंसिपल में आई विल बी अ पोलाइट पर्सन, आई विल टॉक टू पीपल पोलाइटली, और मैं मिस कर गया। किसी ने मेरे साथ मुझे इतना ज्यादा एज पे ले गया कि मैं आई बिकेम रूड। तो आज के बाद जब हम ये सारी चीजें देखेंगे तो ये एक ऐसा मौका है कि जिसमें मैं अगर गौर करूं, थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव हो जाऊं, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जिधर मैं इस रूडनेस पे काबू पाकर एक स्टेप बेहतर हो जाता हूं। दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि these are all opportunities that we are getting to become better human beings, inshallah. I hope I've answered your question. जी, thank you so much. You have. Thank you. अस्सलाम वालेकुम मुझे साहब। राम रहमतुल्लाह। मुझे साहब, मुझे ये पूछना था कि अभी हम जो बात कर रहे थे उसमें जो है वो डिप्लोमेसी जो है, यानी कि हमें मतलब हमारे जो माशरे में डिप्लोमेसी को लिया जाता है वो झूठ होता है। अब वो और दूसरों के यहाँ जो है वो मामला फहमी कहलाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है उसको जायज़ करार दे दिया जाता है, यानी कि आप जो है वो डिप्लोमेसी में झूठ बोल रहे हैं। अभी इसको डिफाइन करना, यानी कि बहुत सारी जगहों पर हम मतलब सच नहीं बोल सकते, यानी जायज़ सच नहीं बोल सकते, यानी कि जैसे डॉक्टर है, वो किसी जगह पर उसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो पेशेंट को नहीं बता सकता। बहुत सारी मिसालें लॉयर्स की हैं और दूसरी हैं। इसको किस तरीके से जो है डिफाइन करेंगे कि हमें कितनी, कहाँ तलक इखलाकी तौर पे हम आज़ाद हैं कि हम डिप्लोमेसी कर सकते हैं और किस किस्म की कर सकते हैं, और किस तरह का जो या उससे झूठ और एक मामला फहमी को किस तरह से जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। काइंडली, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं ये अर्ज करूँ आपसे कि असल में ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं इसमें एक बड़ी आसानी ये है कि जिस वक्त आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी प्रिंसिपल को अपनी ज़िंदगी का गाइडिंग रूल बनाते हैं और उसके नतीजे में कोई और प्रिंसिपल ही आकर उस पर रोक लगाता है कि मुझे इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसके नतीजे, मिसाल मैं उसकी देता हूँ आपसे कि एक डॉक्टर जो है वो हो सकता है कि पेशेंट को ये ना बताए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कंपैशन, यानी वो अपनी ऑनेस्टी को रोकता है कंपैशन की बेसिस पर, जो एक और प्रिंसिपल है कि मैं अगर ये करूंगा तो उसके नतीजे में दूसरा आदमी शायद इतना डिसहार्टन हो जाए कि उसके लिए जिंदगी के जो चंद दिन बाकी हैं उसमें भी वो रोता पीटता ही रह जाए। तो इस कंपैशन की बेसिस पर जब मैं अपने एक प्रिंसिपल को रिस्ट्रिक्ट करता हूं तो वो असल में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। वो चीज है
کہ جو ہمیں خود گائیڈ کر دیں گے یہ پرنسپلز. جب میں ڈپلومسی اختیار کرتا ہوں فار مائی اون پاپولیرٹی فار انسٹنس، یا میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اگر یہ بات کی تو اس کے نتیجے میں لوگ مجھے برا سمجھیں گے، تو یہاں پر اصل میں کوئی پرنسپل اس کو لمٹ نہیں کر رہا. یہ ڈپلومسی میں ایک سیلف سینٹرڈ انسان کی حیثیت سے کر رہا ہوں. دس از ویئر آئی شوڈ بی کریکٹنگ مائی سیلف. میں امید رکھتا ہوں کہ بات واضح ہوگی. اگر اس میں کوئی کلیریفیکیشن مزید چاہیے ہو تو مجھے پلیز بتائیے گا معروف صاحب. جی بالکل. دیکھیے ہمیں کافی حد تک چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن کہیں پر اپنی ذاتی مفادات ہوتے ہیں، کہیں پہ جو ہے وہ جھوٹ سمجھ آتا ہے کہ جی میں نے اپنی مفاد کے لیے یہ جھوٹ بولا ہے. لیکن چند جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہمیں ہمارا مطلب اخلاقی طور پہ جو ہے وہ چیز ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے. تو وہ ذرا سا کنفیوژن ہے ایک بہت عجیب سی. یعنی میں اپنے معاشرے کی بات کرتا ہوں تو ہمارے معاشرے میں تو وہ ڈپلومیسی کو بھی مطلب اس میں جھوٹ میں شمار کر دیتے ہیں، وہ جائز قرار دے دیتے ہیں، جبکہ مطلب واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے. لیکن ہم بہت اچھی مثال ہوتی ہے کہ جو اخلاقی طور پہ ذرا اپورڈ معاشرے ہیں وہاں کی ڈپلومیسی کو ہم دیکھتے ہیں تو بڑا سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے. کافی جگہوں پہ تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو وہ جو چیزیں ہمارے مطلب ہمارے اگر دینی طور پہ بھی دیکھ لیا جائے یا اخلاقی طور پہ بھی دیکھ لیا جائے تو وہ کون سی جگہ ہے جس سے ڈفرینشیٹ ہو جائے نا کہ یار یہاں تلک تو اتنا جائز ہے. یا بزنس کے اندر آپ دیکھ لیں، اس کی مثال بزنس بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی پرائز میں نہیں بتا سکتا، لیکن اس کو بتانا بھی ہے، لیکن اس کو کس طریقے سے میں یعنی اردو میں کہیں کہ بات گول کر جانا. تو وہ چیز تو وہ بڑا باریکی سا مسئلہ ہے کہ ہمیں بہت جگہ پہ کنفیوز ہوتا ہے انسان، یا جو ان سب اصولوں پہ عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ میرا سوال تھا. میں یہ گزارش کروں گا جی کہ اصل میں جو میں نے آپ سے بالکل آغاز میں یہ گزارش کی تھی نا کہ ہمیں 2 پرنسپلز، آپ نے کوئی بھی 4 پرنسپل سلیکٹ کیے ہو، 2 پرنسپلز اپلائی کریں گے. ان میں سے پہلا پرنسپل ہے کریج کا اور دوسرا ہے ہیوملٹی کا. نمبر 1 جو کریج کا پرنسپل ہے وہ اصل میں یہی ہے کہ پرنسپلز پر عمل کرتے ہوئے اگر مجھے ذاتی طور پر اپنی انا کا یا اپنی فائنینشلی یا ایموشنلی نقصان اٹھانا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. کریج سے مراد وہ دلیری نہیں ہے کہ آدمی شیر کے آگے جائے کھڑا ہو جائے. کریج سے مراد وہ دلیری ہے، وہ حوصلہ ہے کہ میں اپنے پرنسپلز کے لیے نقصان لینے کو تیار ہوں. جو میں نے گزارش کی اس کو پھر سمجھ لیجئے کہ جب آپ کا پرنسپل ہی کسی پرنسپل کے آگے روک ڈالے، یعنی آپ نے کسی کو سچ اس لیے نہیں بتایا کیونکہ کوئی پرنسپل آڑے آ رہا تھا، تو اصل میں یہ وہ چیز جگہ ہے جدھر آپ کو گائیڈنس خود پرنسپلز دے دیں گے. جدھر آپ کا ذاتی مفاد مسئلہ ہے ادھر آپ اگر جھوٹ کو ریزورٹ کریں گے تو اصل میں یہاں پر غلطی ہے جس کو ہمیں اپنی کمزوری کی غلطی ہے جس کو ہمیں انشاءاللہ ود پریکٹس اینڈ ود اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو بہتر کرنا ہے. میں نے سب یہی چیز تو بیٹھ کے مطلب یہ جو آپ کے سیشن ہے ماشاءاللہ بہت اچھے سیشن ہے، یہی سب چیزیں تو سیکھ رہے ہیں. اور ادھر ہی یہیں پہ آ کے تو ہم پھنس جاتے ہیں. اور کبھی کبھار جو آپ نے جو بڑا اچھا ورڈ استعمال کیا کہ کمزوری جو ہے انسان کو جو ایک کمزوری دی گئی ہے اور اپنے مفادات کی وجہ سے جو ہے وہ کمزور ہے اور اپنے پر ظلم کر بیٹھتا ہے. مطلب سورہ عذاب کی آیتیں جو آخری، تو اس میں اسی کی وجہ سے میرا یہ سوال تھا. بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ یہی کنفیوژن آتی ہے. اگر یہ سالو ہو جائے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آدھا مسئلہ سالو ہو جائے. جی بہت شکریہ. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے جی. اور میں اس میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ ونس وی کور موسٹ آف دس کورس تو اس کے بعد پھر ایک اور چیز ایک اور ورکشاپ ہے جنرلی جو میں کرتا ہوتا ہوں امیونٹی ٹو چینج کی. وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ جس چیز میں اپنے اندر یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں ایک کمٹمنٹ بھی رکھتا ہوں، میں ایک خواہش بھی رکھتا ہوں، میں اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہ رہا ہوں لیکن ہو نہیں پا رہا، تو میں اس پر کیسے قابو پاؤں. اس کو سمجھنا سب سے پہلے اور پھر اس کے اوپر قابو پانا. آپ جنرلی جس طرح سے آپ نے بات فرمائی ہے
اپنے پرنسپل پر کھڑے ہونا شروع ہو جائیں. اور یہ جس طرح ہم آگے چلیں گے, اب نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم دوبارہ لے رہے ہیں ریفلیکٹیو جرنل کا, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک ڈائری ہمارے پاس ایسی بننی شروع ہو جائے کہ کدھر ہم سے غلطی ہو رہی ہے آج کے دن میں, ان پرنسپلز پر عمل کرنے میں کدھر غلطی ہو رہی ہے, میرے تھاٹ پروسیسز کیا تھے, میں کیا سوچ رہا تھا, میرے سے کیا غلطی ہوئی. اور پھر جس وقت ہمارے پاس یہ ڈیٹا اچھا جمع ہو جائے گا تو ہم امید یہ ہے کہ ونس وی ہیو دیز کلیئر کٹ انڈرسٹینڈنگس کہ میرے سے کدھر کدھر کمزوری صادر ہو جاتی ہے, تو میں ان کمزوریوں پر قابو پانے کے حوالے سے پھر وہ ورکشاپ ہے جو امیونٹی ٹو چینج کی ہے وہ انشاءاللہ پوری آپ میرے ساتھ کریں. مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو ہم نے لسٹ بنائی تھی ایڈجیکٹو کی, اس میں سے پھر چوز کرنا تھا جو زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں سارے رول میں, تو اس کو تو چوز کر لیا تھا, لیکن اس کے ساتھ کوئی پرنسپل رکھنا تھا, تو وہ مجھے نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ میں کون سے پرنسپل کو کس کے ساتھ میچ کروں, تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی, آپ ایک کام کیجیے گا کہ مجھے اس کے کومل کو بھیج دیجیے گا اپنی لسٹ, تو میں آپ کو اس پہ تھوڑی سی گائیڈ لائنز بھیج دوں گا جی انشاءاللہ. اگر کوئی اس طرح کی پرابلم ہے تو آئی کین ٹرائی ٹو ہیلپ یو آؤٹ ان دیٹ. مجھے آپ وہ جو ایڈجیکٹیوز ہیں ان کی لسٹ, اور کیونکہ اس وقت میرے سامنے وہ نہیں ہے جو سارے پرنسپلز ہیں, میں چاہتا ہوں کہ وہ سامنے رکھ کر تو پھر آپ کو ایگزیکٹلی اسپیسیفکلی میں جواب دے دوں گا. آپ کومل سے ریکویسٹ کر دیں کہ وہ کومل کو میسج کر دیں, وہ انشاءاللہ مجھے فارورڈ کر دیں گے جی. یہ جو آپ نے یہ ڈپلومیسی, the nuance, the fine line, if I can use the word, the diplomacy going to the point of sometimes hypocrisy, hypocrisy میں داخل ہو جاتی ہے وہ. تو یہاں پہ جو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی پروفیشنلزم کی وجہ سے, جیسے آپ نے خود کہا کوئی لائر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, that's a good diplomacy actually, that's a hikmat, that's a wisdom actually for the larger good of an individual. But لیکن جب پبلک انٹرسٹ ہوتا ہے, کوئی بزنس ہے اور پھر کوئی نان پروفٹ آرگنائزیشن سے ہے وغیرہ وغیرہ, جب ہم کام, بالخصوص مجھے جو چیز مجھے بادر کرتی ہے نا معیز صاحب بہت زیادہ, بزنس میں بھی آئی کین انڈرسٹینڈ بیکاز ایک دوسرے کے مفاد ہوتے ہیں, اٹس اوکے, اٹس آل رائٹ, دو سم ٹائمس اٹس ناٹ آل رائٹ بٹ اٹس اسٹل آل رائٹ. لیکن جب ہم کلیم یہ کرتے ہیں کہ I want to work for the betterment of the community, اور ریلیجن کو لے لیں آپ, servitude, I'm here to serve, to protect certain class of people, some people minority ہو گئی یا جو بھی ہو گئی, لیکن جب اس میں اپنے مفادات کو رکھتا ہوں پھر, اور پھر جب مجھے میرے سامنے بات واضح ہو چکی ہوتی ہے کہ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ ایسی ہی بات ہے, I still fall back, پیچھے ہٹ جاتا ہوں میں. بلکہ پیچھے ہی نہیں ہٹتا ہوں میں, کہ میں تو اس غلط بات کو بھی کسی اور پالشڈ انداز میں پروموٹ کرتا ہوں, جبکہ بندے کو پتا ہوتا ہے, دوسرے بندوں کو, کہ یہ آئیڈیولوجیکلی یہ ان سے بالکل ہم آہنگی ہے, لیکن پھر بھی چھپا رہے ہیں اس کو. تو یہ میں سمجھتا ہوں معیز صاحب, یہ آن گوئنگ ہے, نیور اینڈنگ ہے. یہ جو بندہ ہے اس کو بس ایسی ہی زندگی ہم کو گزارنا ہے, بس اللہ نے ایسا ہی رکھا ہوگا. بس کسی کمیونٹیز میں زیادہ ہوگا, کسی میں کم ہوگا, کسی نیشنز میں کم ہوگا, کسی نیشنز میں زیادہ ہوگا. اسی طرح دوسرا اور ایک جو مجھے کل رات ہی ایسی اس کا سابقہ پڑا, وہ یہ ہے کہ ایک بندہ زبان میں تیز ہوتا ہے کچھ, اور ایک بندہ زبان میں پولائٹ ہوتا ہے, بہت ایٹیٹیوڈ میں پولائٹ ہوتا ہے, بٹ کریکٹ ہوتا ہے وہ, لیکن اپنے پولائٹنس نے اس کو بار بار سمجھانا ہوتا ہے اس کو. لیکن یہ جو بندہ
गलत चीज मांग रहा है, he's smart actually. He's acting smart. He's taking advantage of the verbiage, the words, to trap the other person. अब वो अदर पर्सन पोलाइटनेस में वो चीज कमिट कर देता है जो कि वो ओ नहीं करता है. He doesn't owe it actually. He doesn't. लेकिन इसने ले लिया एडवांटेज उससे. तो ये सेकंड, बिल्कुल से सेकंड वाली बात पे आप थोड़ा सा रोशनी डालिए प्लीज, कि हमको कितना पोलाइट. बाज वक्त मैं, जैसे अगर मैं होता, मैं सुन रहा था डिस्कशन दोनों का क्लियर, आई वाज द इन बिटवीन. अगर शायद मैं होता तो मैं साफ अल्फाज में कहता, देखिए यहाँ आप, यू आर क्रॉसिंग द लिमिट, और यू आर आस्किंग टू मच, यू हैव टू मच एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ मी, आई कैन नॉट डू इट, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. इस तरह से अगर आप प्लीज इसमें कुछ ऐड करें. मैं इसमें दो चीजें हैं जी जो गुजारिश करना चाहूंगा. एक तो ये कि फॉर अ पर्सन, अ मॉरल पर्सन, I think there should be no distinction between working for a non-profit organization or a profit organization. झूठ है, अगर अपने मफाद के लिए बोला जा रहा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, नंबर एक. नंबर दो ये कि जो लोग कर रहे हैं वो उनकी जिम्मेदारी उन पर है, और उनको इसके लिए उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि वो जल्द अपने आप को संवार लें, इस कमज़ोरी से निकल जाएं, क्योंकि बहुत जल्द टाइम ख़त्म हो जाएगा. और मुझे अपने बारे में ये याद रखना चाहिए कि मैं भी इसी आजमाइश में हूँ, और कई जगहों पर शायद यही काम कर देता हूँ जिसको मैं आपसे कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए. ठीक है जी. दिस इज समथिंग विच, जो मैंने पहले भी एक मिसाल दी थी कि इंसान को बहुत सारे, बल्कि सारे ही चेहरे मैं देख सकता हूँ, लेकिन अपना चेहरा मुझे दिखता नहीं है. और यही मामला असल में अपने अमल का भी हो जाता है कि मुझे दूसरों की इंटेंशंस, जिनको मैं बिल्कुल नहीं जान सकता हूँ, मैं उनको भी उनके बारे में भी जजमेंट्स देता रहता हूँ, लेकिन अपने बारे में मैं बड़ी पॉजिटिव ओपिनियन रखता हूँ जनरली स्पीकिंग. तो आई नीड टू करेक्ट दैट, आई नीड टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ. मुझे अपने आप को ठीक करना है, और अपने प्रिंसिपल्स की रोशनी में जिस वक्त मैं ये निकलूंगा, तो मुझे उम्मीद है कि जो कमजोरियां होंगी उनको जब मैं नोट करने लग पड़ूंगा तो उन पे काबू भी पा लूंगा. असल मसला जो है मेरा, आपका, हम सब का, वो ये है कि हम बहुत सारे काम अनकॉन्शियसली कर जाते हैं. पहली स्टेज पर उसके बारे में कॉन्शियस हो जाएं. वंस वी स्टार्ट नोटिसिंग देम, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में अगर अल्लाह ताला की तौफीक होगी और मेरी तरफ से कोशिश होगी तो मैं उस पर काबू भी पा लूंगा. I hope I have somewhat touched on the questions that you have asked. जी दिया है, लेकिन जो सेकंड बात है ना कि being polite, where I should, I know that this is the limit, I cannot, अगर मैं ये लिमिट क्रॉस करूंगा तो मेरा मटेरियल नुकसान हो सकता है मेरे कमिटमेंट में, और मैं I don't have to do that, मेरा नुकसान होता है उसमें. लेकिन सामने वाला हम पोलाइटनेस में कहिए या एग्रेसिवनेस में कहिए या किसी भी तरह से वो आपसे वो चीज हासिल करना चाहता है, वेयर वुड यू, अक्सर बार्गेनिंग में भी होता है, देखिए आप गौर करें. तो कहां पर आप बीइंग ए पोलाइट पर्सन कहां पर रोकेंगे? आई कैन नॉट डू इट, हाउ? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? आई होप आई एम एबल टू कन्वे. आप पर्टिकुलरली जो बात कर रहे हैं, मुझे उससे अच्छे सेल्समैन जिनको कहा जाता है ना जी, दोज हु आर कंसिडर्ड टू बी गुड सेल्स पर्सन्स, उनकी याद आती है कि वो ऐसे पीछे पड़ जाते हैं कि कई दफा आदमी को ये ख्याल होता है कि यार मेरे सारे प्रिंसिपल्स जो है ना वो उनका सत्यानाश फिर जाएगा. बट दीज आर अपॉर्चुनिटीज फॉर अस टू इम्प्रूव. द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर एंड कीप इन माइंड इज कि आप, you don't need to lose your politeness, you don't need to lose your respect. All that you need to do is to end the meeting. आप ये कह सकते हैं कि जी मेरे पास इस वक्त इससे ज़्यादा टाइम नहीं है, we will have to continue somewhere else, and I'm not really interested in what you are trying to sell off, whether it's an idea or a product or a service. वो मैंने नहीं लेनी है अभी. तो इसमें you don't really need to sort of
lose your politeness. اپنے آپ کو کیوں نقصان پہنچانا ہے کسی کی غلطی کی وجہ سے؟ ہم اپنے رب کے حضور جب حاضر ہوں تو اچھا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک اپرچونٹی ہے جس سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا ہو. زبردست, بالکل سمجھ گیا میں. last few words you nailed it. جی ٹھیک ہے, السلام علیکم. Moisam, I have a question which has been bothering me for many days. Moisam, every second day you find domestic violence taking place, and the husband in rage either kills his wife or children or both. Yesterday, a man drowned his 2 kids because of a fight with his wife. I would like to understand why a man would do this. It does not solve the problem, and he loses his wife and innocent children. What is the psyche in a man which could bring his rage to the extent that he could destroy the very people he loves? Maybe you can shed a bit of light on this, because it keeps bothering me why this is happening continuously in our country. یہ بات I'm sorry, آپ اگر کچھ اور فرمانا چاہتی ہیں. نہیں, that's my question. تھوڑا بہت اگر اس پہ کچھ مجھے گائیڈ کر دیں, بیکاز اپسیٹ تو میں ہو جاتی ہے. میرا اس معاملے میں جو ہے نا جی پوائنٹ آف ویو, وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ultimately it all boils down to the person's constructions and meaning making, and there could be a million reasons for doing what you have just cited. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن generally speaking اگر آپ اس کو بہت زیادہ براڈلی کیٹیگرائز کر دینا چاہیں اور یہ کہیں کہ یہ اصل میں کیا وجہ ہو سکتی ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ اصل میں جو وجہ ہے وہ not really categorizing it as and اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی زندگی میننگ لیس ہو جاتی ہے. And when you feel that the life has become completely meaningless and it is only torturing you, یہ ایسی کنسٹرکشن بن گئی ہے میرے دماغ میں. اللہ تعالیٰ مجھے اس سے, آپ سب کو اس سے بچائے کہ اگر کبھی ایسی کنسٹرکشن بن جائے کہ زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے, سب کچھ صرف مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے, تو اس کے نتیجے میں انسان اس طرح کے ڈراسٹک سٹیپس لے سکتا ہے. اب یہ کنسٹرکشن کیوں بن جاتی ہے, یہ جو سوال ہے, آپ اگر یہ سوال ہے تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. there could be a million reasons for that. It could be something which happened in the past, something which is happening right now. سچویشنز ایسی بن گئی ہیں کہ انوائرمنٹ ایسی بن گئی ہے کہ جس کے اندر انسان کو ہوپلیسنس کا شکار ہو گیا ہے. اس کے اندر جو وہ لینز ہے, جس کو میں کہتا ہوں فیتھ کا لینز, وہ اتنا بلر ہو چکا ہوا ہے کہ اس کو فیتھ دکھ نہیں رہا ہے. وہ زندگی میں جو اس کی پرپز فلنس ہے اس سے بالکل عاری ہو چکی ہوئی ہے اس کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اس کی وجہ بن سکتی ہیں. بٹ الٹیمیٹلی مین از ریسپانسبل. whoever is doing it, he is responsible and he will have to answer for it. اگر اس کے پاس ایکسکیوز ہوگا تو اس ایکسکیوز کو اللہ تعالیٰ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ایکسکیوز کو سنیں گے بھی اور اس کی رعایت بھی دیں گے. لیکن اگر اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا اور اس نے محض اپنی اگنورینس کی وجہ سے, اپنے اس کو کمپلیٹلی اگنور کرنے کی وجہ سے یہ سارے ایکشنز لیے ہیں, تو پھر he will be held responsible for it and he will have to pay for it. ظاہر ہے کہ اگر زندگی لے لی ہے اس نے یا کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو ویسے ہی اس کو پے کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قانون میں. پر وہی صاحب, آپ نے بیوی کے ساتھ لڑائی, آپ نے اس کو مار دیا, آپ نے بچوں کو مار دیا, یہ مینٹلی اب نارمل نہیں ہوتے. آئی تھنک دس از شوئنگ پاور, کہ آئی ایم سو پاورفل کہ آئی کین ڈسٹروائے اینی تھنگ, بٹ ڈزنٹ ریئلائز دیٹ اٹ از ڈسٹرائڈ ہمسیلف. اینڈ اس میں ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ایک آدمی یہ بھول گیا ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک پاورفل ہستی موجود ہے جو کہ اس کو ذمہ دار قرار دے گی اور اس کو ایسی جگہ لے جائے گی
کہ جہاں سے اس کا نکلنا بہت بالکل ناممکن ہو جائے گا. It is not about merely using power or being powerful or having the perception of being powerful. It is about forgetting that somebody is watching me. There is no break on that. 24/7 and absolutely 24 hours a day. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، میں نے ایک کامنٹ کرنا تھا کہ آئی تھنک ہم سب کو پتہ ہے کہ ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے اینڈ وی کین ڈفرینشیٹ بٹوین جھوٹ اینڈ ڈپلومیسی. ہم جیسے روز ایک ڈپلومیٹک سینٹینس بولتے ہیں جب ہم اپنے 10-15 سال پرانے اسپاؤس کو بول رہے ہوتے ہیں آئی لو یو، تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ بڑا ضروری جھوٹ ہوتا ہے. تو اس میں کنفیوژن کیا ہے؟ He's laughing. A thing that people say, there's a school which says this a lot, کہ آپ کے جو words ہیں, the words that you use, if you use them often enough, you start actually convincing yourselves about them. So it is quite possible that جب ہم یہ بولتے ہیں تو شاید یہ اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہو. لیکن what I feel is that sometimes because اب جب 10-15 سال گزر چکے ہیں and now you feel that you have had a good relationship in the past and you're trying to develop the right relationship in the present, ظاہر ہے کہ جو یہ آپ کی بات ہے اس کے اندر there has something which has gone wrong over time. تو ہم کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں میرا رول کیا تھا، میرا رول ذاتی طور پر کیا تھا، اور اس کو میں ٹھیک کرتا ہوں. اور یہ جو چیز ہے ایکسپریشن آف لو، اس کو میں جتنا آنیسٹ ہو سکوں اس کو اختیار کرتا ہوں. اس کے نتیجے میں یعنی انسان کے دل میں کمپیشن زیادہ پیدا ہوتا ہے. آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ تھنگ ٹو ڈو. I can see the slight sarcasm in the question, but honestly I think it's a very good thing to do. ٹھیک ہے سر. ویسے سر something that goes wrong in a marriage, it's basically life. I mean nothing goes wrong, it's just life. True. یہ جو چیز صرف امپورٹنٹ ہے جی وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی ایسی سچویشن ہو جائے جدھر کہ ہم اپنے ریلیشن شپس میں کچھ گڑبڑ ہو جائے ہمارے، تو ہم جو چیز فائدہ پہنچائے گی وہ ہمیشہ یہ ہوگی کہ میں اس کو دیکھنے کی کوشش کروں کہ میرا رول اس میں، اس گڑبڑ میں میرا رول کیا تھا اور میں اس کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں. اور اگر مجھے یہ سمجھ میں آ جائے تو، اور سمجھ میں آ جائے ارریسپیکٹو، دیکھیے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں اس نے یہ کہا تھا تو میں نے یہ کہا تھا، نہیں، let me take responsibility for what I have done and then try to correct it. اور محض اتنی بات کہ ہم اس کی اب کوشش کرتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی، اور اس میں اصل میں اپنا فائدہ دیکھ کے، ریلیشن شپ کا نہیں، اپنا فائدہ دیکھ کے کہ میں نے اس کو ٹھیک کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں میں ایک بہتر انسان قرار پا سکتا ہوں. So I believe that we should put in some effort in first understanding our role in that and secondly correcting it. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستے نکالے گا جس کے نتیجے میں یہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، میں 2 سوال ہیں، میں ایک ایک کر کے پوچھ لوں یا اکٹھے پوچھ لوں؟ I would recommend جی ایک ایک کر کے. اچھا، ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 4 اپنے لیے پرنسپل سیٹ کیے ہیں، ان میں ایک پرنسپل میرا تھا کمپیشن اور دوسرا تھا کیا سے کہتے ہیں پرپز فلنس یا رینیول. تو اگر یہ دونوں یعنی پرنسپل جو ہیں یہ آپس میں ٹکرا جائیں، یعنی مجھے کہیں اپنی مینٹل یا فزیکل ہیلتھ کو بھی دیکھنا ہے اور اپنے بچے کو بھی مطلب اس کی کیئر، اس کا خیال رکھنا، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے وہ اس میں جو ایک بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہوتا ہے نا، جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور وہ فلائٹ اٹینڈنٹ آ کر یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، تو وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے آکسیجن ماسک آپ کے سامنے جب گریں گے تو پہلے اپنا ماسک پہننا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے. یعنی وائی از اٹ سو؟ بیکاز اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ زیادہ دیر بچوں کو دیکھ نہیں پائیں گے.
تو اس لیے اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ نے, اور یہ دس از اے پارٹ آف یور پرسنل انڈیویجول جو رولز آپ نے ڈٹرمن کیے ہیں, جس میں نے کہا تھا کہ فزیکل, مورل, ایموشنل اور جس کو آپ کہتے ہیں مینٹل, یہ چاروں ایسپیکٹ جو ہیں اس میں مجھے بہتر ہونا ہے, اور اس بہتری کے نتیجے میں میں دوسروں کا بھی بھلا زیادہ بہتر کر پاؤں گا. جب آپ اس پہلو سے دیکھیں گے تو اصل میں اپنی اولاد کے لیے بھی جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں جتنی آپ کے اندر ابیلٹی, جتنی آپ کے اندر کیپیبلٹی زیادہ ہوگی, وہ فزیکل بھی, وہ مینٹل بھی, وہ ایموشنل بھی اور وہ مورل بھی, تو اتنا ہی بہتر آپ اپنی اولاد کے لیے بھی کر پائیں گے. اس لیے آئی وڈ تھنک کہ یہ جو چیز ہے اس کو اپنی پرائرٹی بنائیں. بچہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اسی طرح سے یہ ذمہ داری اپنی ذات کی بھی ہے. اور اس میں کچھ ٹائم ہوتے ہیں جی. اصل میں یہ مسئلہ پیدا اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہم نے بعض اوقات ایسا ہوا ہوتا ہے کہ ہم سے کچھ جو جب ٹائم تھا, جب موقع تھا, اس وقت نہیں کر پائے, تو اب اگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب دوسری ذمہ داریاں بھی ہیں, تو اب یہ بیلنسنگ کا مسئلہ جو ہے یہ تب پیدا ہوتا ہے. ورنہ اگر مثال کے طور پر میں نے اپنی ایموشنل ریگولیشن سیکھی ہوئی ہو اور میں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اب میرے اوپر مزید ذمہ داری بھی آ رہی ہے, تو اب میرے اندر سٹریس لینے کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر سیلف اویئرنیس میں نے اپنی بڑھا لی ہو اور اس کے بعد ذمہ داریاں پیدا ہوں تو وہ زیادہ ہو جائے گا. میں نے تھاٹ کنٹرول اپنا پیدا کر لیا ہو تو وہ زیادہ ہو جائے گا. لیکن جب یہ ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں تو اس کے بعد اب میرے لیے یہ پیدا کرنا تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ لگتا ہے مجھے, اور اس وجہ سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے. لیکن یہ آپ کو کرنا تو پڑے گا. یعنی اگر if you want to live a satisfied, peaceful, calm life, تو آپ کو یہ سارے کام جو ہیں یہ کرنے ہوں گے, اور ان کے اندر ایک بیلنس مینٹین رکھنا ہے جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو بیلنس کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں؟ مطلب اس کے لیے کیا ہم رات کو دیر تک جاگیں یا اپنی نیند قربان کریں, کیا کریں؟ مطلب کہ اس وقت میرے بچے کی زیادہ ضرورت ہے. the child needs me more than it would. اور یہ جو ایمرجنسی کا ٹائم ہے اس وقت, یہ it is not going to continue for very long. یہ کچھ عرصے میں ختم ہو جائے گا. تو مجھے اب اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بیک سٹیج پہ رکھ کر ابھی اپنا ٹائم بچوں کے لیے دینا ہے, اپنے کریئر سے تھوڑا سا ہٹانا ہے, اپنی ڈیولپمنٹ سے تھوڑا سا ہٹانا ہے, اور میں تھوڑا سا ٹائم بچوں کو دے کر تو اب آگے جو ٹائم ہے اس کو ٹھیک طرح سے مینج کر. یہ جو بیلنس ہوتا ہے نا جی, اس کے بارے میں ایک چیز سمجھ لیں کہ بڑی پرسنل چیز ہوتی ہے. میں ایک جس بیلنس کو کر سکتا ہوں یا میں جس بیلنس کو سٹرائک کرنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ میری کنسٹرکشن کے اندر وہ بیلنس ہوتا ہے. اگر کوئی باہر والا دیکھے تو ہو سکتا ہے وہ یہ محسوس کرے کہ یہ بیلنس نہیں ہے, اور پوائنٹ آؤٹ کرے تو ہو سکتا ہے مجھے بھی اس کا احساس ہو جائے. اور بٹ اگین جب میں اس کا احساس کے باوجود بھی جب نیا بیلنس سٹرائک کرنے کی کوشش کروں گا تو وہ میری پرسنل کنسٹرکشن ہوگی. تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس میں if I can be, اور یا آپ کی کوئی کولیگز اگر کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو I think it's a very good thing. اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود ایک شاندار بیلنس کریٹ کیا ہے, جس کے اندر بالعموم اللہ تعالیٰ جو فیملی ہے اس میں ایک ماں, ایک باپ, نانا نانی, دادا دادی, سب لوگ موجود ہوتے ہیں. آئی تھنک یو شوڈ سیک دیٹ. وہ جو کسی نے کہا ہے نا جی کہ ریزنگ اے چائلڈ ٹیکس اے ولیج, ایک پورا گاؤں چاہیے ہوتا ہے بچے کو بڑا کرنے کے لیے بیلنس کے ساتھ. تو انفارچونیٹلی اب جو نیوکلیئر فیملیز وجود میں آ گئی ہیں تو اس میں صرف 2 پیرنٹس ہی رہ جاتے ہیں. لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر یہ پاسبل ہو سکے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی, اپنے آس پاس لوگوں کی, بچے کے چاچے, ماموں, خالائیں, ان کی کوئی ہیلپ مل سکتی ہے تو اس سے کیا ہم بیلنس ٹرائی کر سکتے ہیں. ٹرائی ٹو تھنک آؤٹ سائڈ دس سرکل جو آپ نے اپنے گرد لگا لیے, کیونکہ آپ کی ذات بڑی امپورٹنٹ ہے اور آپ کو اس کی رسپانسبلٹی بھی آپ پر ہے کہ آپ نے اس کو بہتر رکھنا ہے انشاءاللہ. میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ جو پرنسپلز ہیں یہ فطرت سے اٹھے ہوئے ہیں, تو میرا سوال یہ تھا کہ یعنی نور ہدایت آ جانے کے بعد اگر ہم نور فطرت پر ہی کھڑے تو کیا ہم نور ہدایت کی ناقدری نہیں کر رہے؟ یعنی اجمال کی تفصیل آ گئی ہے تو میں اجمال پر ہی کھڑی رہوں, یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم یعنی کہ ہمیں
اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے اس پر کھڑے ہو جانا چاہیے جو اب آیا ہے, مطلب قرآن پر کھڑے ہونا چاہیے. اصل میں جی آپ آئی ایم سوری آپ جی میرا سوال پورا ہو گیا تھا, یہی سوال تھا. رائٹ. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے جی وہ یہ ہے کہ نور ہدایت جو آئی ہے اس نے اصل میں آ کر دو کام کیے ہیں. ایک تو خدا کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ٹھیک کیا ہے, اس کے لیے وہ بیلنس دیا ہے جو کہ انسان خود سٹرائک نہیں کر سکتا تھا. جو پرنسپلز ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں نور ہدایت نے کچھ اپلیکیشنز کی ہیں, یعنی ایسا نہیں کہ کچھ پرنسپلز کی ڈیٹیل دے دی ہے, بلکہ وہ ڈیٹیل ساری ہمیں سوسائٹی, جس کو معروف کہتا ہے نا قرآن, معروف اصل میں وہ ہے کہ جدھر پرنسپلز سوسائٹی میں اپلائی ہو رہے ہیں اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور آپ کی ٹریڈیشن کا حصہ بن رہے ہیں. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں پرنسپلز میں آگے کوئی بات کی ہے, وہ اگر آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں تو مجھے زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. ورنہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پرنسپلز تھے, اللہ تعالیٰ نے ان پرنسپلز کو اس سوسائٹی کے اندر, جس سوسائٹی میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا, اس سوسائٹی کے اندر ان پرنسپلز کی بیسز پر کچھ قوانین بنائے ہیں اور ان کا ذکر بھی کر دیا ہے کہ یہ اس پرنسپل کی وجہ سے یہ قانون بنایا جا رہا ہے. آئی تھنک کہ ہم کو اگر اس پہلو سے دیکھیں تو ان پرنسپلز میں کوئی نہ اضافہ کی ہے نہ کمی کی ہے, نہ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل کی ہے, بلکہ کچھ چیزیں تھیں جو سوسائٹی کا ایشو تھیں, ادھر آ کر اس کو ٹھیک کر دیا. اس کی اگر کوئی مثال آپ کے ذہن میں آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ کدھر ہم ڈیفر کر رہے ہیں انشاءاللہ. جی میں خود بھی تھوڑی سی کنفیوز ہوں اس میں, مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ مطلب یعنی جس خالق نے فطرت بنائی ہے اسی خالق نے اب اس کی تفصیلی ہدایات دے دی ہیں. تو اگر میں فطرت پر ہی کھڑی رہوں, مطلب مجھے لگتا ہے کہ مجھے نئی ہدایت پر کھڑے ہو جانا چاہیے. اب مطلب قرآن جو مجید آنے بات کے بعد ہے, یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت دی ہے اسی کی ڈیٹیلز بتائی ہیں, یہ اصل میں یہ کدھر سے نکل رہی ہے بات؟ یعنی یہ جو خود پریمس ہے آپ کا, یہ کیسے بنا ہے کہ یہ اصل میں فطرت کی ڈیٹیل ہے؟ مثال کے طور پر یہ بات کہ 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے, اس کا فطرت سے کیا تعلق ہے؟ نہیں مطلب میرے اندر ایک میں نماز پڑھنے کا فطرت سے کیا تعلق ہے؟ سوالات ہیں کہ جس وقت آپ یہ بات کریں گے کہ یہ دین جو ہے وہ بیسیکلی اس فطرت کی تفصیل ہے, میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. اس فطرت کی تفصیل ہے دین میں. اللہ تعالیٰ اگر یہ فطرت کی تفصیل ہوتی تو وہ جو یہ بات ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ رکھا, وہ ڈیفرنٹ کیوں ہوتا؟ اسی کوئی وجہ نہیں تھی. یعنی آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں یا بیت المقدس کی طرف, اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ جس دین کو مانتے ہیں اس کا حکم ہے یہ. اس کا فطرت سے کیا تعلق ہے؟ نہیں, میری فطرت میں یہ تمنا یا خواہش کہ میں کسی ذات کو پوجوں, کیا یہ فطرت میں نہیں ہوتی؟ عبادت نہیں ملتا تو پتھر کو پوج لیتی ہوں میں, یعنی رائٹ. اس کو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اس کو ڈائریکشن دی ہے. یہ جو بات ہے کہ مجھے اپنے پروردگار سے ایک بھرپور طریقے سے ایک اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے, اس کی عبادت کرنی ہے, یعنی یہ بتا دیا کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا. لیکن یہ بات کہ یہ وہ جو جذبہ ہے یہ فطرت میں ہے, لیکن یہ بات کہ یہ اس طرح ہوگا اس کا کوئی تعلق فطرت سے نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ریشنل چیز ہے, بڑی سمجھ میں آنے والی چیز ہے, یہ سب چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں, بٹ اگر کچھ اور دے دیتا تو کچھ اور ہوتی. یعنی آئی تھنک جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دین کے جو عقائد ہیں, جن چیزوں کو میں اور آپ مانتے ہیں, وہ ہیں جو بالکل پیورلی ریشنل ہونے چاہیے. دین کے اندر جو اخلاقیات ہیں وہ پیورلی ان پرنسپلز پر بیسڈ ہونی چاہیے, ورنہ وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں رہے گی. یعنی مذہب جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں رہے گا, چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو, چاہے وہ کوئی بھی دعویٰ رکھتا ہو. وہ اس کے بعد مثلا کوئی مذہب آپ سے آ کر اگر یہ کہے کہ بے حیائی کرنی چاہیے تو انسان اس کو ایکسیپٹ کرے گا. اس لیے کہ اب اس طرح سے سمجھیے آپ کہ ابھی مذہب کی کوئی رہنمائی نہیں آئی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا ہے,
یہ جو ٹرسٹ وردینس ہے اور جو آنیسٹی ہے یہ اصل میں ایک فطرت کا اصول تھا جس کی وجہ سے سوسائٹی میں وہ پوری تفصیل کے ساتھ کام بھی کر رہے تھے, معلوم بھی تھے, معروف بھی تھے. یعنی اس کی کیا تفصیل دی کہ جس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صدق کی امانت میں کوئی بہتری کر لی ہو؟ یہ تو پہلے سے موجود ہے. ٹھیک ہے. Moin Sahab, I wanted to ایک تو میرا کمنٹ ہے what Sadaf said. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کوئی بات ایسے کریں which you really don't mean, آپ نے اپنے spouse کو really don't mean that you love him and you say you love him, I would feel that is hypocrisy. I mean, I would feel that I'm a hypocrite and I'm not telling the truth. This was just my opinion, my comment. The other thing میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ I work for an organization, War Against Rape. So we get a lot of statistics. Recently, the statistics presented were کہ پاکستان میں تو ہم سب مسلمان ہیں, but the highest watchers of pornography in the world are Pakistanis. Now, this came as a shock to me because being a Muslim, ہم اپنے دین کو believe کرتے ہیں. So I wanted to ask you, would you be able to shed a bit of light on why this would be happening? There are other Muslim countries, but why would Pakistan stand up as the highest in the world? یہ میرا سوال تھا. ایک تو یہ میں عرض کروں جی آپ سے, I would tend to agree with you کہ جو آپ نے پہلی بات پہ کامنٹ کیا کہ ہپوکریسی ہو سکتی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ if a person does not love his or her spouse, why would he say that کہ I love you? ہپوکریسی کا تعلق اصل میں ایکشن سے اتنا نہیں ہے جتنا انٹینشن سے ہے. اور یہ جو انٹینشن ہے یہ اصل میں یوں نہیں ہے کہ اگر میں کسی سے محبت نہیں کرتا ہوں اور میں اس سے کہتا ہوں کہ جی میں کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتا ہوں لیکن اس کے آنے پر کھڑا ہو جاتا ہوں, تو یہ لازماً ہپوکریسی ہوگی. یہ اصل میں انٹینشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میری انٹینشن اس کرنے میں کیا تھی. کیا میں پاپولیرٹی چاہتا تھا, میں اس کے اوپر کوئی امپریشن دینا چاہتا تھا, واٹ ایور. یعنی اس کی وجہ سے اس کو بس اتنا کلیئر کر لیں کہ ہپوکریسی کو ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ایوری تھنگ وچ از contrary to reality, اگر میں وہ کرتا ہوں تو وہ ہپوکریسی ہوتی ہے. تو ہپوکریسی میں جو میجر چیز ہے وہ انٹینشن ہے. میری آواز ٹھیک جا جی Moisa, what I think is that if I say something which I really don't believe, and maybe hypocrisy is the wrong word, I think it would not be right of me to say something like that. اگر میں really believe نہیں کرتی تو میں کس کو impress کر رہی ہوں؟ اگر امپریس کرنے کے لیے اوکے, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو آپ امپریس کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تو ایک اور چیز ہے. لیکن اگر آپ مثال کے طور پر اس لیے ایک آدمی کو کہ بھئی میرے ساتھ ایک آدمی نے ساری زندگی گزاری ہے اور مجھے بڑا آرام دیا ہے اور میں اس کے لیے آج اس کو خوش رکھنے کے لیے اب وہ اس طرح کی محبت وہ جو آتش جب جوان تھا اس طرح کی محبت اب نہیں رہی ہے, لیکن پھر بھی مجھے یہ کہنا چاہیے اس کو, I should remind the person that I stand here اور مجھے اس کے ساتھ محبت ہے. اور اس کی وجہ اصل میں نہ تو پاپولیرٹی ہے نہ بلکہ کسی کا دل جو ہے اس کو خوش کرنا ہے. I think this would fall under being more compassionate towards others. There is no harm in doing that. اگر آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ میں اس کو 2 دفعہ I love you کہہ کے تو اس سے کہوں کہ ذرا اپنا بینک اکاؤنٹ میرے حوالے کر دو, تو یہ ہپوکریسی ہے. بس اتنا فرق ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے یا کیا ہونا چاہیے یا کیا نہیں ہونا چاہیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہر چیز کو لیبل نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات جو آپ نے فرمائی, جو سوال ہے اباؤٹ pornography, میں I don't have the data why is it happening, but I think one of the reasons is the segregation, a very strict segregation of society. اور اس کے اندر ہم نے اپنے بچوں سے ہی, یعنی ہمارے میڈیا, ہمارا ٹی وی, سب کچھ جو ہے, جو ڈرامے دکھا رہا ہے, جو سب کچھ کر رہا ہے, وہ اس سوسائٹی کو دکھا رہا ہے جو بالعموم ایگزسٹ نہیں کرتی. یعنی میں
فار اے ویری لانگ ٹائم یہ بتانے کی کوشش کرتا رہا کہ دین جو ہے وہ کوئی سیگریگیشن نہیں پیدا کرتا، مردوں اور عورتوں کے بیچ میں کوئی سیگریگیشن نہیں پیدا کرتا، وہ ڈیسنسی پیدا کرتا ہے. دو چیزیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ لیک کرتی. نمبر ایک یہ کہ ہمارے ہاں فیتھ، جس کو میں بہت زیادہ حیثیت دیتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پیوٹل چیز ہے پورے مذہب کی تعلیمات کی، پیوٹل چیز ہے. اور اگر فیتھ کے بغیر آپ مذہب کی تعلیمات دیں گے تو وہ کھوکھلے درخت بن جائیں گے، تنے جن کے اندر کوئی جان نہیں ہوگی، جن کی کوئی روٹس نہیں ہوں گی. اور یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. we have so much pretension about looking religious کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل میں ریلیجن میں نے خدا کے لیے اختیار کیا تھا، لوگوں کے لیے نہیں کیا تھا. اٹ از ناٹ اباؤٹ امپریسنگ پیپل. ایک تو مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ ہم فیتھ کے بارے میں وی آر ویری کیئرلیس. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا جو ہے اٹ از فیتھ انف، اور یہ اٹ از سفیشینٹ. اس کے علاوہ ہمیں بہت زیادہ اس کے اوپر تردد کرنے کی ضرورت نہیں. دوسری چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سوسائٹی کو ان نیچرلی سیگریگیٹ کیا ہے میل اور فیمیل میں. ٹھیک ہے جی. نیچر جو ہے انسان کی، جس چیز کو آپ نیچرل سیٹ اپ کہتے ہیں، جو سوسائٹی میں رائج بھی رہا ہے، یہ جو ہے اس کی بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. اس طرح سے بیٹھ کے تو اس کو کہنا کہ اس کا کیا ایک یا دو ریزنز ہیں، میں اس میں دو ریزنز جو ہیں وہ آپ سے گزارش کی ہے کہ ایک ون آف دیم ریلیٹس ٹو آور پرائمری فیتھ، اور اس کو ہم ایک بالکل ٹھونٹ سی چیز بنا دیتے ہیں کہ بس یہ کہہ دینا کافی ہے. اس کے بارے میں ہماری کنسٹرکشنز بالکل چینج نہیں ہوتی ہیں. ہمارا فیتھ اس طرح سے ہی ہے جس طرح سے یہ کتابیں پیچھے رکھی ہوئی ہیں، یہ ادھر ہی رہیں گی، کہیں جائیں گی نہیں. اسی طرح میں نے اپنا فیتھ جو ہے اس کا ڈکلیئر کر کے اپنی الماری میں سجا دیا. آئی تھنک دیٹ از اے ویری بگ مسکنسیپشن اباؤٹ فیتھ. ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے، اور دوسرا ایک ان نیچرل سیگریگیشن ہے ہمارے ہاں. دین کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سوسائٹی کو سیگریگیٹ کر دیا جائے. ایک نیچرل انکلینیشن بھی ہے انسان کی، اور بہت کچھ وہ سیکھتا بھی ہے. یہ جو ہماری کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں یا اس طرح کے انسٹیٹیوشنز جو کہ دونوں لڑکی لڑکوں کو اکٹھا پڑھاتے ہیں، اس میں اگر ہم اچھی ڈیسنٹ طریقے پر ایک جو ان کا جو رکھ رکھاؤ ہے، ان کا جو انٹریکشن ہے، اس کو ریگولیٹ کریں تو اس کے نتیجے میں اٹ ڈیولپس اے لاٹ آف بیٹر ایٹیکیٹ، اور ہمیں دوسروں کی انسانیت سے بھی تھوڑا سا ایکسپوجر ملتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم اس سوسائٹی کو اس طرف نہیں لے جا سکے، اور ہمارے لیے اور ساتھ ہی بہت کچھ جو ہے وہ امپیٹسز دوسری طرف سے ہمارے پاس میڈیا کی طرف سے اور باہر کی موویز کی طرف سے جو آ رہے ہیں، وہ یہ کہ زندگی میں اصل میں اور کچھ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ مرد اور عورت کا جو ہے کسی نہ کسی طریقے پر ملاپ ہونا چاہیے. تو آئی تھنک دیز آر سم contradictory problems that our society is subjected to، جس کے نتیجے میں اصل میں وہ جو آپ نے بات کہی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. بٹ I cannot say this at a level جدھر میں یہ کہہ سکوں کہ یہ ہماری سوسائٹی کی ڈائگنوسس ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت کچھ ڈیٹا اور چاہیے، اور اس کے بغیر یہ بات کرنی جو ہے یہ میرا خیال ہے میرے لیے مناسب نہیں ہوگی. میں تو ایک مورل ایسپیکٹ سے بتا رہا ہوں کہ یہ دو چیزیں ہیں جو کہ اس میں کار فرما ہو جاتی ہیں. بس مجھے اسٹیٹسٹکس ذرا سرپرائز کر گئے. دیٹ از دی ریزن آئی آسکڈ. آئی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ آف ویو. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کسی معاملے کا تعلق انسان کی سیلف ریسپیکٹ سے ہے یا اس کی نیگیٹو ایگو انوالو ہے؟ کیونکہ بعض اوقات یہ چیز کافی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ انسان ایک ایکشن کو اپنی سیلف ریسپیکٹ سمجھتے ہوئے ایک ایکشن کر رہا ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والے وہ اس کی نیگیٹو ایگو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. تو کیسے پتہ چلے کہ ایک معاملہ ہے، ایک ایکشن آپ لے رہے ہو، وہ آپ کی سیلف ریسپیکٹ سے تعلق رکھتا ہے یا آپ کی نیگیٹو ایگو کی وجہ سے آپ اس طرح کر رہے ہو؟ ایک چیز تو یہ جی کہ سیلف ریسپیکٹ کو بڑا کلیئرلی ڈیفائن کر لیں اپنے ذہن میں. یعنی میرے نزدیک سیلف ریسپیکٹ کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا تو میں کیوں کروں. میرے نزدیک سیلف ریسپیکٹ کا تعلق یہ ہے کہ میں نے جھوٹ کیوں بولا ہے. یعنی میں نے جدھر غلطی کی ہے وہ میری سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے، نہ کہ کسی کا میرے ساتھ بدتمیزی کرنا میری سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے.
انسان جب دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو وہ اصل میں یہ نہیں بتاتا. میں اگر آپ سے خدا نخواستہ بدتمیزی سے بات کرتا ہوں تو اس سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا, یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر شخص کے سامنے میری اصلیت نمایاں ہو جائے گی. یعنی سب سے پہلی بات تو اس کو سمجھنا چاہیے that rudeness اور politeness does not show the other person کہ وہ کون ہے, it shows کہ میں کون ہوں. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے جی. اور جب میں امپولائٹ ہوتا ہوں تو میں اصل میں اپنے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل ہو رہا ہوتا ہوں, اپنی سیلف ریسپیکٹ کے خلاف میں تب کر رہا ہوتا ہوں. اگر میں کسی کی بدتمیزی کے جواب میں بدتمیز ہو جاؤں تو یہ اصل میں میری ایگو انوالوڈ ہے, which is actually leading me to be disrespectful towards myself. اصل میں جب بھی میں ایگو کے لیے کچھ کروں گا, اس کو بس ایک کرائٹیرین سمجھ لیں کہ جب بھی میں ایگو کے لیے کچھ کروں گا تو میں اپنے ساتھ ڈسرسپیکٹفل ہو رہا ہوں. یہ بات وجیہ پلیز کلیئر کیجئے گا کہ واضح ہوئی جی. میں جو عرض کر رہا ہوں اس میں ایک بڑا کلیئر کرائٹیرین مل جاتا ہے. یہ کیا واضح ہو گیا آپ؟ جی میں سمجھ رہی ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کا نیگیٹو بیہیویئر وہ اس کا ہوتا ہے, وہ ہماری ٹھیک ہے وہ اس کا, لیکن وہ ہمیں مینٹلی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی تو ہماری سیلف رسپیکٹ یا اپنی اس کی رسپیکٹ میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور اسی ضمن میں پھر ایک یہ کوشچن مائنڈ میں آتا ہے کہ ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں نیڈینس کو, کہ یہ ہماری ایک یہ نیڈی یا نیگیٹیولی ہماری نیڈز ہیں جو ہم نے بنا لی اپنے مائنڈ میں کہ ہمیں یہ رسپیکٹ ملنی چاہیے, اس طرح سے ہونا چاہیے, یا یہ ہماری ایکچوئل نیڈز ہیں جو پوری ہونی چاہیے. مطلب کہ ایک ہم رسپیکٹ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ ہماری ایکچوئل نیڈز ہیں یا ہم نیڈی ہو رہے ہیں کہ ہم وہ نہیں, میرا ضرورت سے خیال ہے کہ زیادہ. جب بھی آپ میرے دل میں جب بھی یہ خیال پیدا ہوگا کہ میری رسپیکٹ کس طرح لوگوں کو کرنی چاہیے, جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بھی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ مجھے دوسروں سے کیسے رسپیکٹ ملنی چاہیے, تو دس از سم تھنگ وچ از ناٹ آن دا کارڈز. میں تو صرف زیادہ سے زیادہ یہ سوچ سکتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے, دوسروں نے کیا کرنا ہے. یہ جیسے ہی میں ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اصل میں میری ایگو انوالو ہو چکی ہوئی ہے آلریڈی. پہلے تو مجھے اس کو ہٹانا ہے. جو آپ نے دوسری بات فرمائی ہے کہ اپنی سوچ کو, جب کوئی آدمی جو ہے وہ روڈلی بات کرتا ہے تو میری سوچ کا حصہ بن جاتا ہے اور میں اس کے بارے میں فریٹ کرنے لگ پڑتا ہوں, ریگرجیٹیٹ کرنے لگ پڑتا ہوں, بار بار سوچتا ہوں اس چیز کو, اس سے نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ہم نے آئندہ بات کرنی ہے جی, کہ میں اپنی تھاٹ کنٹرول کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں. ہاؤ کین آئی کنٹرول مائی اور ریگولیٹ مائی فیلنگز اینڈ کنٹرول مائی تھاٹس. یہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے اس پہ بات کریں گے, اور یہ اگلے موضوعات اب یہی آئیں گے انشاءاللہ. یہ جو اصل بات ہوئی ہے وہ پہلے اس کو سمجھ لیں کہ there is a very clear distinction between self respect and ego.